کہ جو سچ لے کر نازل ہوئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی متقی۔ تو اس آیت کریمہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ تو آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کی زندگی، آپ کا بچپن کس طرح گزرا۔ آپ خود ہی بتاتے ہیں، مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا بچپن کا واقعہ سنانے لگے کہ جب میں 4 سال کی عمر کا تھا تو میرے والد محترم ابو قحافہ مجھے بت خانے لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارے بلند و بالا بت، ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر میرے والد صاحب بت خانے سے باہر گئے۔ میں نے ان بتوں سے کہا کہ اگر تم واقعی خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، اگر تم خدا ہو تو مجھے کپڑے دو۔ لیکن وہ بت تھے، وہ کہاں بولتے، وہ تو بے جان تھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو پھر میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت کے منہ پر مارا تو وہ بت منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اتنے میں میرے والد صاحب بھی اندر آ گئے اور یہ دیکھا تو میرے چہرے پر ایک چانٹا رسید کیا اور کہا کہ تم ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتے ہو، اور پھر مجھے پکڑ کر گھر لے گئے اور میری امی ام الخیر سے کہا کہ دیکھو یہ ابو بکر اس طرح کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو پتھر مارتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری امی جان نے کہا کہ اے ابو قحافہ، آپ اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے ندا آئی تھی کہ اللہ کی بندی، یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ بڑا عظمت والا ہے، بڑا برکت والا ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کا دنیا میں وزیر بنے گا اور اللہ کے نبی کے وصال کے بعد ان کا خلیفہ مقرر کیا جائے گا، تو اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو۔ ابھی یہی واقعہ آپ بیان کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو اپنے بچپن کا واقعہ سنایا وہ بالکل سچا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں کیا کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں